بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 18واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں کہ بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب صالحین کی عزت و تکریم میں غلو کرنا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سابقہ ابواب میں توحید کے سلسلے میں بڑے ٹھوس دلائل بیان کیے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ مشرکین کا دل کن کے ساتھ معلق رہتا تھا اور ان کے تعلق کی نوعیت کیا تھی، وہ کس انداز سے شرک میں ملوث تھے، لہٰذا ان کے عقائد دلائل کی روشنی میں باطل قرار دیا اور ایک اللہ کی وحدانیت اور اس کی تنہا عبادت کو ثابت کیا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب توحید بالکل ظاہر و باہر ہے اور اس کے دلائل دو ٹوک ہیں، تو پھر ان میں شرک کہاں سے آ گیا، جبکہ رسول بھی انہیں سمجھاتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ دعوت دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوتوں کی عبادت سے بچو، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن پر ضلالت حق ہو گئی۔ تو ان میں ضلالت و گمراہی اور شرک کا سبب کیا تھا؟ شیخ الاسلام نے اس باب میں ثابت کیا ہے کہ صالحین کے شان میں غلو کرنے کے سبب ان میں شرک داخل ہوا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب میں اور اس کے بعد کے ابواب میں ثابت کیا ہے کہ اس امت اور سابقہ امتوں میں شرک کا سب سے بڑا سبب صالحین کی عزت و تکریم میں غلو اور حد سے تجاوز کرنا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اصول اور عقائد ذکر کرنے کے بعد اب گمراہی کے اسباب کو بیان کرنا مقصود ہے کہ غلو دراصل عربی مقولہ غلا فی الشیء سے ماخوذ ہے، جس کا معنی کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینے کا ہے، یعنی بنی آدم کے کفر اور اللہ کے مقرر کردہ دین کو ترک کرنے کا سبب صالحین کی عزت و تکریم میں اس حد سے تجاوز کر جانا ہے جس کی اللہ عز و جل نے اجازت دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کو کنکریاں ماری تو فرمایا بِمِثْلِ هَذِهِ فَرْمُوا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ اس کے مثل کنکری سے تم جمرات کو کنکری مارو اور غلو کرنے سے بچو، یعنی چنے کے برابر کنکری سے جمرات کو مارو، اس کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ لیکن لوگ جذبات سے سرشار ہو کر جب جمرات کے پاس پہنچتے ہیں تو کوئی چھتری سے مار رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے جوتے اور چپل نکال کر مار رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے آج شیطان کو ذلیل کیا، جبکہ شیطان ساری عمر اس کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر کے شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صالحین میں انبیاء و رسل اور اولیاء کے علاوہ وہ تمام لوگ شامل ہیں جو نیکی اور اخلاق کی صفات سے متصف ہوں، وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں یا متوسط درجہ کے، اللہ کے ہاں ان کے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر صالحین سے محبت رکھنے، ان کی تکریم کرنے اور نیکی اور دین
و علم کی باتوں میں ان کی اقتدا کرنے کی اجازت ہے، جبکہ ہر دور میں انبیاء اور رسول کی شریعتوں اور ان کے احکام پر عمل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم بھی ہے۔ صالحین کے احترام، ان سے محبت و دوستی، ان کی طرف سے دفاع اور ان کی مدد کرنے کی یہ وہ حد ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ ان کی تعظیم میں غلو کی ایک صورت یہ ہے کہ ان میں بعض الہی خصوصیات کا عقیدہ رکھا جائے یا یہ اعتقاد ہو کہ وہ لوح و قلم کے اسرار سے واقف ہیں۔ وہ کائنات میں جہاں چاہیں تصرف کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، ناتواں کو تونگر بناتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، علم غیب کے مالک ہیں، لوح و قلم کے اسرار سے واقف ہیں۔ یہ انبیاء اور اولیاء کی شان میں ایسا غلو ہے جو مشرکین کے ہاں پایا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء اور رسول اور صالحین کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان میں الہی صفات کا عقیدہ رکھتے تھے جس کی انہیں قطعاً اجازت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا شرک ہے اور مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینے کے مترادف ہے۔ اللہ کی پناہ، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے۔ صالحین کی تعظیم کی ایک حد ہے جس کی شرعی اجازت ہے اور دوسری طرف غلو ہے۔ تیسری صورت جفا کہلاتی ہے، یعنی صالحین سے محبت نہ رکھنا، ان کا احترام نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو حقوق متعین کیے ہیں ان کی پاسداری نہ کرنا۔ چنانچہ صالحین کی شان میں کمی کرنا جفا اور ان سے محبت میں اور ان کی محبت میں حد سے تجاوز کرنا غلو ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے باب قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید کی یہ آیت ذکر کی ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اہل کتاب کو غلو سے منع فرمایا ہے، اور کلام کا سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کا غلو منع ہے۔ اہل کتاب کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور ان کے حواریوں کے حق میں، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام، اصحاب موسیٰ، اپنے علماء اور درویشوں کے حق میں غلو کیا، ان کے بارے میں بعض الہی صفات کا عقیدہ رکھا، ان سے شفاعت کی امیدیں وابستہ رکھی، اور سمجھنے لگے کہ ان بزرگوں کا بھی اس کائنات میں کچھ حصہ اور اشتراک ہے، اور یہ بھی نظام کائنات کو چلاتے اور ان میں تصرفات کرتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، جبکہ مسیح نے، عیسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور یہ جان لو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ۔
کہ اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میرے والدہ کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر کے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، تو شرکیات سے پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ما یکون لی بحق، مجھے یہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہو تو میرے رب تو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسک ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے نفس میں ہے وہ تو جانتا ہے اور جو تیرے نفس میں وہ میں نہیں جانتا، یعنی غیب نہیں معلوم ہے۔ انک انت علام الغیوب، اللہ تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم، میں نے ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھ کو حکم دیا تھا۔ وہ حکم کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ تو رسولوں کے متبعین نے ان کی شان میں غلو کیا اور انہیں الہی خصوصیات میں شریک بنایا، جبکہ آج صوفیہ نے بھی وہی روش اختیار کر رکھا ہے۔ کسی کو انہوں نے قطب بنا رکھا ہے، کسی کو ابدال، کسی کو غوث بنا رکھا ہے، تو کسی کو غریب نواز، جن کی قبروں پر جا کر ان سے استغاثہ کرتے ہیں، ان سے استعانت کرتے ہیں، ان کی قبروں کا سجدہ کرتے ہیں، ان پر توکل کرتے ہیں، ان کی طرف مصائب میں رجوع کرتے ہیں، گویا کہ عبادت کے انواع ان کے لیے بجا لاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس آیت کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے جو انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کی۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، سورہ نوح کی آیت ہے کہ قوم نوح نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، اور نہ ہی یعوق کو، اور نہ ہی نصر کو چھوڑنا۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب قوم نوح کے صالح لوگ تھے۔ ان کی وفات کے بعد شیطان نے ان کی قوم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو اور ان پتھروں کو ان کے ناموں سے موسوم کر دو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن اس دور میں ان پتھروں کی پوجا نہ کی گئی۔ جب یہ لوگ مر گئے، انتقال کر گئے اور بعد والوں پر جہالت چھا گئی، علم جاتا رہا اور اصل بات ذہنوں سے محو ہو گئی، تو بعد والوں نے ان یادگاروں کی پرستش شروع کر دی۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں متعدد اسلاف اہل علم کا قول ہے کہ جب وہ لوگ مر گئے تو اولاً یہ لوگ ان کی قبروں کے مجاور بن گئے، پھر ان کے مجسمے بنائے، پھر عرصہ دراز گزرنے کے بعد ان کی پوجا شروع کر دی، ان کی عبادت شروع کر دی۔ قوم نوح کا شرک، قوم نوح جس شرک میں مبتلا تھی وہ صالحین اور ان کے ارواح کے متعلق غلو کی صورت میں تھا۔ شیطان بزرگ انسان کی صورت میں ان کے پاس آیا اور اپنی بزرگی اور تقرب اللہ کا تاثر دیتے ہوئے ان سے کہا کہ جو لوگ میرے ساتھ شامل ہوں گے میں ان کے حق میں شفاعت کروں گا۔ اس کے بعد انہیں آہستہ آہستہ تصویروں، مورتیوں، ڈھیریوں کے احترام اور بت پرستی تک پہنچا دیا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ان لوگوں نے جب ان بزرگوں کی تصاویر بنانے کا قصد کیا تو انہیں یقین تھا کہ وہ ان تصاویر کی پرستش نہیں کریں گے، لیکن مستقبل میں علم مٹ جانے سے انہی تصاویر کی پرستش کو صالحین اور بزرگوں کے تقرب کا وسیلہ، سبب اور ذریعہ سمجھ لیا گیا۔ کبھی کبھی شیطان تصویر کے پاس آ کر ناظرین یا مخاطبین کو یہ تاثر دیتا کہ یہ تصویر بولتی ہے اور اس کے منہ سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اسی طرح کی دیگر
کرتب دکھاتا جن سے ان کے دل صالحین کی روحوں کی طرف مائل ہو جاتے۔ الغرض اس طرح شیطان سے انہیں بزرگوں کی عبادت پر اکسایا بعین ہی یہی صورتحال آج کل ان لوگوں کی ہے جو قبروں پر مجاور بن کر بیٹھتے ہیں اور اللہ عز و جل کی عبادت کے ساتھ ساتھ اہل قبور کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ یہی عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ تم میری تعریف کرنے میں حد سے نہ بڑھ جانا، جیسا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں حد سے بڑھ گئے۔ میں تو ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ اس حدیث میں اطراء کا معنی کسی کی مدح میں حد سے بڑھ جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدح میں حد سے بڑھ جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ جب نصارہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی مدح میں حد سے بڑھ گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کفر اور اللہ کے ساتھ شرک کے مرتکب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں تو ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ تو جو بندہ ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا، معبود وہ اللہ ہے، بندہ مخلوق ہوتا ہے جس کا کام بندگی کرنا ہے، اپنے معبود کی عبادت کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت شیخ الاسلام نے ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں یہ روایت مروی ہے کہ غلو سے بچ کر رہو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو ہی نے ہلاک کیا تھا۔ اس حدیث میں ہر قسم کے غلو سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ غلو ہر برائی کا باعث اور اقتصاد یعنی میانہ روی اور اعتدال ہر قسم کی خیر و فلاح کا سبب ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلک المتنطعون قالها ثلاثا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، غلو کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہلاک ہوئے۔ آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ اس حدیث میں متنطعون سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنے افعال و اقوال اور کسی چیز کو علم حاصل کرنے میں اس قدر غلو اور تکلف کیا کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تنطع، اطراء اور غلو کے معنی قریب ہیں، صرف لفظ غلو میں یہ تمام معنی آ جاتے ہیں، تمام معنی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب میں ثابت کیا ہے کہ جب لوگ بزرگان دین کے حق میں غلو یعنی ان کی عزت و تقریب میں حد سے تجاوز کرنے لگ جائیں تو وہ دین سے دور اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قوم نوح نے صالحین کے حق میں غلو کیا اور ان کی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھ گئے تو آخرکار انہی کی پوجا شروع کر دی۔ اسی طرح عیسائیوں نے اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام، ان کے حواریوں اور علماء کے حق میں غلو کیا، بالآخر انہیں معبود سمجھنے لگے۔ اسی طرح امت محمدیہ میں بھی بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق الہی خصوصیات، اختیارات کا عقیدہ رکھنے لگے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ یہ دلائل ذکر کرنے کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان سے چند مسائل اخذ کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص اس باب کو اور اس سے بعد والے
دو ابواب کو اچھی طرح سمجھ لے، اس پر اسلام کی اجنبیت واضح ہو جائے گی اور دلوں کے پھیرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب کرشمے اس کے سامنے آئیں گے۔ نمبر 2، روئے زمین پر رونما ہونے والا اولین شرک بزرگوں کے ساتھ حد درجہ محبت اور ان کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کے سبب ہوا۔ نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے انبیاء کے دین میں تغیر ہوا وہ کیا تھی اور اس کا سبب کیا تھا، جبکہ اس بات کا بھی خوب علم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نمبر 4، بدعات و محدثات کو بہت جلد قبول کرنے کا سبب کیا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ اور فطرت سلیمہ ان باتوں کی تردید کرتی ہے۔ نمبر 5، ان تمام باتوں کا سبب حق و باطل کو دو وجوہ کی بنا پر خلط ملط کر دینا تھا۔ پہلی وجہ صالحین کی حد درجہ محبت تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ بعض اہل علم اور اصحاب دین نے کچھ ایسے امور سر انجام دیے جن میں ان کا ارادہ تو خیر ہی تھا، مگر بعد والوں نے ان کا مقصد کچھ اور ہی سمجھ لیا اور وہی کرنے لگے جو کہ شرک تھا۔ نمبر 6، سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر بھی معلوم ہوئی، جس میں مختلف بتوں کے نام وارد ہوئے ہیں۔ نمبر 7، فطری طور پر انسان کے دل میں حق بتدریج کم ہوتا رہتا ہے جبکہ باطل بڑھتا رہتا ہے۔ نمبر 8، اسلاف اہل علم کی تائید ہوتی ہے کہ بدعات کفر کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 9، شیطان بدعت کے انجام سے خوب آگاہ ہے کہ یہ کس طرح انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اگرچہ بدعت جاری کرنے والے کی نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 10، اس ایک عمومی قاعدہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ غلو سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے اور اس کے انجام کو سمجھنا چاہیے۔ نمبر 11، کسی صالح عمل کے انجام دہی کے لیے بھی قبرستان پر بیٹھنا نقصان دہ ہے۔ نمبر 12، مجسموں کی ممانعت اور ان کو مٹا ڈالنے اور توڑ ڈالنے کی حکمت بھی واضح ہوتی ہے۔ نمبر 13، قوم نوح کے قصہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح میں کس طرح شرک شروع ہوا، اسے جاننا اور پہچاننا نہایت ضروری ہے، جبکہ اکثر لوگ اس سے غفلت کا شکار ہیں۔ نمبر 14، افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اہل بدعت یہ واقعہ کتب تفسیر و حدیث میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں اور ان کے دلوں کے درمیان آڑ بن گیا، مگر اس کے باوجود ان لوگوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ قوم نوح والا عمل، بزرگوں کی تصاویر بنا کر رکھنا، ان کی تعظیم و تکریم میں غلو کرنا اور قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا افضل ترین عبادت ہے، اور جو شخص انہیں ان منہیات سے باز رہنے کی نصیحت کرے اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ کافر ہیں اور ان کے جان و مال مباح ہیں، اور یہ لوگ ولیوں کو نہیں مانتے، صالحین کو نہیں مانتے اور ان کو رسوا کرنے والے۔ نمبر 15، ان بتوں کو پوجنے والوں کا ارادہ صرف یہ تھا کہ یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے۔ نمبر 16، ان مشرکین کا یہ گمان تھا کہ جن سابق اہل علم نے ان بزرگوں کی تصاویر بنائی تھی ان کا مقصد بھی یہی تھا جو ہمارا ہے۔ نمبر 17، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن عیسی ابن مریم، اس حدیث میں مسلمانوں کے لیے کھلی اور عظیم نصیحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں کہ آپ نے واضح طور پر تبلیغ کا حق ادا فرمایا۔ نمبر 18، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکیداً یہ نصیحت فرمائی ہے کہ تکلف کرنے والے اور حد سے تجاوز کرنے والے ہمیشہ ہلاک ہوتے ہیں۔ نمبر 19، علم کی اہمیت اور عدم علم کے نقصان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم نوح میں علم ختم ہونے کے بعد ہی بتوں کی پوجا شروع ہوئی تھی۔ نمبر 20، دنیا سے علماء کا رخصت ہونا فقدان علم کا ایک بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صالحین کی شان میں غلو کرنے سے محفوظ رکھے اور ان کی
جو شان ہے، ان کی جو عظمت ہے، اس کو اور ان کا جو حق ہے اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے اولادوں کو شرکیات سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔